پروین سمجھ نہ سکی کہ عثمان نے اچانک یہ بات کیوں کہہ دی۔ وہ ابھی متحیر ہی تھی کہ ایک گہری اور پراثر آواز نے درستی سے دونوں کو ٹوک دیا، مسٹر جیلانی، افسوس کہ اس دنیا میں اگر نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ثالث کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پروین کے کندھے پر رکھ دیا، جیسے اپنی سرپرستی اور حق ملکیت کا اعلان کر رہا ہو۔ نگاہیں اور گہری ہو گئیں جب اس نے عثمان کی طرف دیکھا۔ اور سنو، مجھے اپنے بچوں اور بیوی کو سنبھالنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پروین کی طرف دیکھا۔ بات ختم ہو گئی؟ پروین بولی، جی۔ کسی وجہ سے جب اس کی نگاہ اس مرد کی آنکھوں سے ملی تو اسے یوں لگا جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ ثالث نے جھک کر اس کے بال سنوارے اور مسکرا کر بولا، چلو گھر چلیں، شمائل اور حارث تمہارے بغیر سوتے نہیں۔ اچھا، دونوں بچے تو خاصے سمجھدار ہیں، پھر بھی وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ ماں کے بغیر نہیں سوئیں گے؟ پروین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ثالث کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ 2 قدم ہی ہوئے تھے کہ آواز آئی، مس اسمتھ۔ پروین پلٹی تو دیکھا کہ عثمان بھی کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ کھانستا رہا اور جب اس کی نظر ثالث کی سخت نگاہ سے ملی تو مسکرا کر بولا، میں بس ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھئے، پروین نے ادب سے جواب دیا۔ آخر وہ اس کی ماں کی نسل کا آدمی تھا، حقیقتاً اسے چچا کہنا چاہیے۔ عثمان نے کہا، جب تم نے مجھے پہچان لیا تھا تو کسی کو ساتھ کیوں نہیں لائیں؟ یہ سن کر پروین رکی، ذرا سوچ کر وہ ہولے سے مسکرائی، میں اپنی ماں پر یقین کرتی ہوں۔ عثمان چونک گیا۔ پروین نے کہا، انہوں نے مجھے تمہارے حوالے کیا تھا، اس لیے غالباً تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اس منطق سے جب تک اصل سچ مجھے معلوم نہیں، میں تمہیں یوں ہی گرفتار بھی نہیں کر سکتی۔ عثمان کی گہری آنکھوں میں راحت کی ہلکی جھلک آئی۔ اس نے سر جھکایا، 2 بار کھانسا اور مسکرا کر کہا، سمجھ گیا۔ پروین نے اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ بولی، اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو کہیے گا۔ آخر اس نے برسوں اس کی حفاظت کی تھی، اگر وہ کسی علاج کا کہے گا تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ عثمان نے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر پروین ثالث کے ساتھ نکل آئی۔ عثمان وہیں کھڑا ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ تنہائی سی چھا گئی اور وہ ہوٹل لوٹ آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹرومین کی تیز آواز گونجی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ عثمان نے کھانس کر کہا، کچھ نہیں، تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ ٹرومین طنزیہ ہنسا۔ عثمان، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم کون ہو؟ عثمان خاموش رہا۔ ٹرومین نے جیسے اس کے دل کا حال پڑھ لیا ہو، مسکرا کر بولا، مجھے معلوم ہے تمہیں وہ پسند ہے۔ پہلی بار عثمان کا لہجہ سخت ہوا، باتیں مت بناؤ۔ ہاں 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 ہاں، پہلی بار تمہیں غصے میں دیکھا ہے، اتنے نرم مزاج، تمہیں اتنا بھڑکا دینا، لگتا ہے تیر میں نے ٹھیک نشانے پر لگایا۔ پچھتا رہے ہو نا کہ اس وقت اس سے منگنی تمہاری نہیں تھی، بلکہ ہونی بھی تمہاری چاہیے تھی۔ چپ رہو۔ تمہیں یوں ہی بھنا ہوا دیکھنا مزے کا ہے۔ ہاں 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 ہاں، اگر تم نہیں بتاؤ گے کہ کیا بات ہوئی تو کیا میں جان نہیں پاؤں گا؟ میں راستہ نکال ہی لوں گا۔ عثمان، حقیقت مانو اور تنظیم سے غداری مت کرنا، ٹھیک ہے؟ ادھر ہوٹل کی اس کشمکش سے بے خبر پروین اس وقت ثالث کے ساتھ گاڑی میں اسمتھ ہاؤس واپس جا رہی تھی۔ آدمی فرنٹ سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ پروین نے کنکھیوں سے دیکھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، یہ کیسی خوشبو ہے، کہیں حسد تو نہیں؟
सालिस ने आह भरी, वो इसके आगे बेबस था। वो कुछ कहने ही वाला था कि परवीन के फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ मोरिना की आवाज थी। परवीन, तुम और मिस्टर मेहदी कहाँ गए थे? मिसेस मेहदी यहाँ आ गई हैं। इसी लम्हे सालिस के फोन पर भी कॉल आई। इसने उठाया तो मरीसा बोली, सालिस, दादी जान स्मिथ हाउस चली गई हैं। परवीन, सालिस। स्मिथ हाउस में जॉयल ने मुअद्दबाना अंदाज में मिसेस मेहदी की तरफ देखा। मिसेस मेहदी, रात काफी हो गई है, आप स्मिथ हाउस क्यों तकलीफ करके आई? कोई बात थी तो मुझे बुला लेती। बटलर के सहारे मिसेस मेहदी ने झुक कर ऊपर की मंजिल की तरफ देखा। हाथ में छड़ी थी। सालिस कहाँ है? जॉयल खांसा। वो बाहर गए हैं। मिसेस मेहदी ने फिर पूछा, बाहर? मगर मैंने इसके दफ्तर से सुना कि आज ओवर टाइम नहीं है। मिस स्मिथ कहाँ है? जॉयल, वो भी बाहर गई हैं। मिसेस मेहदी हंसी दबाए बोली, तो दोनों बच्चों को छोड़कर इकट्ठे बाहर निकल गए। जॉयल कुछ सटपटाया, ऐसा नहीं। क्यों, क्या बच्चे भी साथ ले गए? जॉयल ने वजाहत की, मिस्टर मेहदी परवीन को काम से लेने गए हैं। मिसेस मेहदी ने नजरें नीचे की। घर में आया जरूर है, मगर फिर भी ये दोनों बच्चों को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं। जॉयल ने सर हिलाया, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, वो वापस आएंगे तो मैं जरूर कहूंगा। मिसेस मेहदी ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर स्मिथ, मेरे हारिस का कमरा कौन सा है? मैं ऊपर जाकर उसे देख लूं। ये कहकर वो उठी और बटलर के सहारे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। जॉयल ने रोकना चाहा। मिसेस मेहदी, ये मुनासिब नहीं। मिसेस मेहदी रुकी। क्यों मुनासिब नहीं? मैं उसकी परदादी हूँ, अपने पड़पोते को देखने जा रही हूँ, इसमें क्या हरज है? जॉयल कुछ कहने ही वाला था कि मिसेस मेहदी ने मुस्कुराकर कहा, यकीनन मिस स्मिथ की इजाज़त के बगैर मैं उनकी बेटी से नहीं मिलूंगी, मगर अपने पड़पोते के लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार नहीं। कौन सा कमरा है? मिसेस मेहदी वाकई खफा थी। सालिस को स्मिथ हाउस आए आधा महीना गुजर चुका था। अगर यही हाल रहा तो मेहदी खानदान न्यूयॉर्क में तमाशा बन जाएगा। उनके लहजे की हल्की सी तहकीर सुनकर जॉयल का चेहरा तारीक हो गया। वो अचानक मुस्कुराया। ऊपर कमरा नंबर 203। वो मिसेस मेहदी के साथ ऊपर गया। कमरा 203 पर पहुंचे तो मिसेस मेहदी ने माथा सिकोड़ा। ये तो मिस स्मिथ का कमरा लगता है ना? हारिस यहीं सोता है? जॉयल ने कहा, जी, हारिस ने खुद यहीं सोने पर इसरार किया। मिसेस मेहदी ने दिल ही दिल में तंज किया, तो मैं अंदर झांक लेती हूँ, इसी बहाने शुमाइल को भी देख लूंगी। लेकिन मिस्टर स्मिथ, आपके घर वाले कुछ बेपरवाह हैं। चाहे शुमाइल और हारिस सिर्फ 5 साल के ही क्यों ना हों, वो सगे बहन भाई नहीं। यूं इकट्ठे सोना मुनासिब नहीं। जॉयल के चेहरे के तासुरात और भी सख्त हो गए। वो कुछ कहता इससे पहले एक और आवाज सुनाई दी, मिसेस मेहदी ठीक कह रही हैं। जॉयल चौंक गया। वो पलटा तो अयान को बाहर आते देखा। अब उसकी तबीयत बेहतर थी और अस्पताल में रहने की जरूरत ना रही थी। आज लिली ने आखिरकार डिस्चार्ज की इजाजत दे दी थी। इसकी बेताबी थी कि घर जाकर अपनी नवासी और बेटी से मिले, मगर आते ही सामना मिसेस मेहदी से हो गया। खास तौर पर मिसेस मेहदी की बातें सुनकर वो गुस्से से भर गया। अयान ने दिल की घबराहट दबाई। व्हीलचेयर को खुद धकेलता हुआ आगे आया। वो बैठा था और बहुत दुबला भी, मगर उसकी हैबत अब भी कायम थी। मिसेस मेहदी ने उसे देखकर बेआरामी महसूस की। जॉयल यकीनन स्मिथ कारपोरेशन चलाने में तवाना था, मगर बहरहाल वो पोता ही था। जैसे सालिस चाहे कितना ताकतवर हो, दादी के सामने पोता ही रहता है, लिहाजा वो इसे दबा सकती थी। मगर अयान बरसों तक इक़्तिदार में रहा। उसकी धाक अलग थी, खास तौर पर तब जब सालिस अभी जवान ना हुआ था और मिसेस मेहदी का बेटा भी तवक्कात पर पूरा ना उतरा था। तब तक मेहदी खानदान स्मिथ फैमिली के ज़ेरे असर सांस लेता था, लिहाजा वो अयान से बहुत खाइफ थी। उसके चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई। तबीयत कैसी है? डिस्चार्ज हो गए? अयान ने बेपरवाह अंदाज में कहा, अभी नहीं मरूंगा। कम से कम चंद बरस तक बेटी का सहारा बन सकता हूँ, ताकि कम उम्री में फिर कोई उस पर जुल्म न कर सके।
یہ سن کر مسز مہدی فوراً بولی، یہ کیسی بات، کون ہمت کرے گا تمہاری بیٹی کو ستانے کی؟ ایان نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ مسز مہدی، ہم دونوں جانتے ہیں کہ عورتیں جسمانی طور پر مردوں سے کمزور ہوتی ہیں، شادی کے بعد وہ دوسرے گھر کی ہو جاتی ہیں، مگر جب تک میں باپ ہوں میں اپنی بیٹی کو کمتر نہیں سمجھنے دوں گا۔ مسز مہدی نے نظریں جھکا لیں۔ دوسرے کیا سمجھتے ہیں یہ ایک طرف، مگر اس کے اپنے اوصاف بھی تو قابل قبول ہونے چاہیے، کردار اور صلاحیت۔ صلاحیت کا لفظ سن کر ایان نے بھویں اٹھائیں اور زیادہ روشن مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ بات تو میرے دل میں اتر گئی۔ آئندہ میری بیٹی جس سے بھی شادی کرے گی وہ دل کی گہرائی سے اس کا معترف ہوگا، اسے عزت دے گا، محبت دے گا۔ ذرا سا بھی حقارت ہوئی تو میں رشتہ منظور نہیں کروں گا۔ مسز مہدی نے نظریں نیچی رکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری وجہ سے تو نیو یارک میں کوئی اس کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی جرات نہ کرے گا، مگر مس اسمتھ کی بیٹی، اس کا نام شمائل ہے نا؟ خیر، اسمتھ خاندان اس کے پیچھے کھڑا ہے تو اسے کچھ نہ ہوگا۔ اسمتھ خاندان اس کے پیچھے؟ ایان نے طنزیہ انداز میں کہا، یعنی شمائل کا مہدی خاندان سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ مسز مہدی نے مسکرا کر کہا، ایسا بھی نہیں، مس اسمتھ اور ثالث اس وقت ساتھ ہیں تو شمائل آدھی بیٹی تو ثالث کی ہوئی نا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ مہدی خاندان لڑکی نہیں پال سکتا، بات صرف اس کی حیثیت کی نزاکت کی ہے۔ ایان نے درمیان سے بات کاٹ دی، میں سمجھ گیا، آپ اس کی فکر نہ کریں، مجھے شمائل بہت عزیز ہے، اسے مہدی خاندان پر بوجھ نہیں بننا پڑے گا۔ اس بات پر مسز مہدی نے سکون کی سانس لی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ثالث کے پاس حارث موجود تھا اور اس کے مرتبے اور وجاہت کے ساتھ کون سی عورت اس کی دسترس سے باہر تھی؟ کتنی ہی امیر گھرانوں کی بیٹیاں اس گھر میں آنے کو بے تاب تھیں، مگر اس نے تو ایسے بوجھ والی عورت پسند کر لی۔ یہ بات باہر پھیلتی تو کتنی رسوائی ہوتی۔ یہ وہ بات تھی جس نے پچھلے دنوں مسز مہدی کو الجھائے رکھا۔ مہدی خاندان کی سربراہ ہونے کے ناطے یہ بات تو درست تھی کہ چاہے پروین دیہات میں پلی بڑی ہو، کوئی حرج نہیں، آئندہ وہ گھر کے مالی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، اس کے ساتھ سلوک ایک گملے کے پھول جیسا رہے گا۔ ویسے بھی حارث جلد بڑا ہو جائے گا، پھر اس کے لیے موزوں بیوی ڈھونڈ لی جائے گی جو پروین کی جگہ لے لے۔ آخر پروین ایان کی بیٹی ہے، یہ حیثیت تو مہدی خاندان کے جوڑ کی ہے، کاش کہ اس کی بیٹی نہ ہوتی۔ اور جب ایان نے اس چھوٹی بچی کو اپنی طرف لے لیا تو سب آسان ہو گیا۔ مسز مہدی کے چہرے پر پہلی بار کھری مسکراہٹ اتری۔ اسے لگا اسمتھ فیملی واقعی سمجھدار ہے، سوچا جائے تو ٹھیک ہی ہے، پروین کا ثالث سے بیاہ ہونا اس کی خوش نصیبی ہے، اسمتھ والوں نے سمجھا ہوگا کہ انہیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اس برتری کے احساس میں وہ ایان کے چہرے پر ابھرتی مسخر بھری مسکراہٹ دیکھ ہی نہ سکی۔ جب ایان نے یہ بڑا مسئلہ سلجھا دیا تو مسز مہدی نے اپنا موقف ظاہر کرنا مناسب سمجھا۔ وہ مسکرا کر بولی، فکر نہ کرو ایان، میں آئندہ مس اسمتھ کا اچھا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر ایان پہلے تو تعجب میں پڑا، پھر جیسے بات سمجھ گیا ہوگا۔ اسمتھ اور مہدی خاندانوں کو کم از کم ہمسائے سمجھا جا سکتا ہے۔ آئندہ اگر کسی تقریب میں آپ کی نظر میری بیٹی پر پڑے تو اس کا خیال رکھنا آپ ہی کا حق ہوگا۔ مسز مہدی ٹھٹکیں، جیسے جملے میں کچھ الٹا ہو۔ کسی تقریب میں نظر پڑے؟ انہوں نے سیدھا پوچھا، کیسی تقریب؟ کیا آپ شادی کے بعد ان دونوں کو الگ رہنے دیں گے؟ ایان اور زیادہ حیران ہوا، کس شادی کی بات کر رہی ہیں؟ مسز مہدی مزید پریشان، مس اسمتھ اور ثالث کی شادی کی بات۔ ایان نے تیوری چڑھائی، ان دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مسز مہدی ششدر رہ گئی، کیا وہ ساتھ نہیں ہیں؟ ایان ہنس دیا، ان دو نوعمر بچوں کی پسند ناپسند ہے، شادی سے پہلے محبت کسے نہیں ہوتی، مگر میں نے تو ان کی شادی پر رضامندی دی ہی نہیں۔ مسز مہدی اور بھی حیران، مگر ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ منگنی؟ ایان اور چونکا، مجھے کیوں خبر نہ ہوئی؟ کب؟ کہاں؟ انگوٹھیاں بھی بدلی تھی؟ مسز مہدی نے بھویں سکیڑی، آپ دونوں کے ساتھ ہونے کے حق میں نہیں؟ ایان نے نظریں جھکا لیں، یقیناً نہیں، مسٹر مہدی مناسب جوڑ نہیں۔ اگر میری بیٹی نے اس سے شادی بھی کر لی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے گھر کی پیچیدہ صورتحال سلجھا نہ سکے گی۔
ہمارے گھر میں تو کوئی اندرونی جھگڑا نہیں چل رہا۔ پروین دیہات میں پلی بڑھی ہے، سادہ دل ہے، مگر وہ مسز مہدی بننے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ مسز مہدی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یوں تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ سالس کسی ایسی عورت سے شادی کرے جس کے پاس پہلے سے بچہ ہو، اور یوں وہ کسی اور کے بچے کی پرورش بھی کرے۔ یہ بات عام ہو تو کتنی سبکی ہو۔ اب اگر ایان خود ہی مانے ہو تو بھلا انہیں کیا اعتراض؟ وہ فوراً مسکرا اٹھی، تھوڑی قدرے اٹھ گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ایان نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے آپ حارث کو دیکھنے نہیں آ رہی تھی؟ میں کیوں روکے رکھوں؟ وہ اندر ہی اندر منصر تھا کہ مسز مہدی کو منہ کی کھانی پڑی ہو۔ مسز مہدی نے خوش دلی سے سر ہلایا اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئیں۔ کمرے کی بتیاں جلی، بستر پر دو بچے سو رہے تھے جو ان کی طرف رخ کیے تھے۔ ان کا نازک پیارا سا چہرہ، یہ تو حارث ہی تھا نا۔ وہ آگے بڑھی، بچے کی گال پر ہاتھ پھیرا۔ اسی لمحے دوسرے والا بچہ بھی کروٹ بدل کر ان کی طرف ہو گیا۔ مسز مہدی کو حارث بہت پسند تھا۔ وہ کم عمری میں بھی ذہین اور پرسکون تھا۔ بلا شبہ مستقبل میں مہدی خاندان کے وارث کے لیے بہترین انتخاب تھا۔ مزید یہ کہ اس نے حارث کو سب سے زیادہ چاہا تھا اور ہمیشہ اس کی فکر کی تھی، لہٰذا جب کزنز کا حارث سے جھگڑا ہوتا تو وہ ہمیشہ اس کے حق میں جھک جاتی، اور آج یہاں صرف اس لیے آئی تھی کہ وہ حارث کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ سوائے اس وقت کے جب وہ بیمار رہتی تھی، انہوں نے کبھی بھی حارث سے اتنے دن دوری نہیں گزاری تھی۔ اس وقت جب انہوں نے حارث کو آنکھیں بند کیے منہ کھولے سوئے دیکھا، ان کا دل پگھل گیا، ان کا انداز نرم ہو گیا اور وہ اس کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگی۔ حارث واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اگر وہ لڑکی بھی ہوتا تو یقیناً حسن کی ملکہ کہلاتا۔ سوچنے کی بات ہے، جس ماں نے ایسا بچہ جنم دیا وہ خود بھی خوبصورت ہی ہوگی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کروٹ لینے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے نظر اٹھائی، دھندلی روشنی میں دیکھا کہ بستر کے دوسری طرف سویا ہوا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا ہے۔ بچہ نیند کے خمار میں تھا۔ اس نے اپنی ننھی گول مٹول ہتھیلیوں سے آنکھیں مسلی اور مسز مہدی کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پہچان کر حیرت سے پکارا، پردادی جان! مسز مہدی ششدر رہ گئی۔ انہوں نے بیٹھے ہوئے حارث کو دیکھا، پھر بستر پر سوئے ہوئے دوسرے حارث کو۔ وہ حیرانی میں گم ہو گئیں۔ ایک لمحے کو انہیں لگا کہ شاید کمرے کی مدھم روشنی نے ان کی آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے پلکیں جھپکیں، پھر دوبارہ دیکھا۔ ایک کا بال بکھرا ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ تو حارث ہی تھا، مگر دوسرا بچہ بھی سکون سے سو رہا تھا، حتیٰ کہ خواب میں کچھ کھانے کی طرح ہونٹ بھی ہلا رہا تھا۔ وہ بھی حارث ہی تھا۔ مسز مہدی نے پاس کھڑی آیا کی طرف رخ کیا۔ تم آ کر دیکھو ذرا، یہ دونوں میں سے کون سا حارث ہے؟ کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ آیا بھی ہکا بکا رہ گئی۔ کتنا ہی غور سے دیکھیں، فرق ہی نہ کر سکی۔ مسز مہدی، یہ دونوں تو بالکل چھوٹے مالک جیسے لگ رہے ہیں۔ کیا یہ سب بچے ایک جیسے لگتے ہیں؟ مسز مہدی جھنجھلا اٹھی۔ کیسے ایک جیسے؟ ہمارا ننھا موٹا تو بالکل بدصورت ہے۔ آیا اندر ہی اندر سوچ رہی تھی، یہ سب آپ کے ہی پڑپوتے ہیں۔ کیا یہ مناسب بات ہے؟ لیکن ان دونوں کی عمر اور آنکھ کی کمزوریوں نے مزید الجھا دیا۔ روشنی ابھی پوری طرح آن نہیں کی جا سکتی تھی کہ بچے جاگ جائیں۔ دروازے پر کھڑے جوئل اور ایان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی سے موقع کا انتظار کیا۔ دونوں ہی چپ رہے تاکہ مسز مہدی کو خود اپنی منہ کی کھانی پڑے۔ ادھر حارث، جو مسز مہدی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی جاگ چکا تھا، بے بسی سے بولا، پردادی جان! یہ میری بہن ہے، ہم دونوں جڑواں ہیں۔ مسز مہدی چونکیں۔ بہن؟ کون سی بہن؟ ان کی آواز اونچی ہوئی تو شمائل گہری نیند سے جاگ گئی۔ اس نے اپنی گول مٹول ہتھیلیوں سے آنکھیں ملی اور حیرت سے پوچھا، پردادی جان آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کیا؟ یہ الفاظ سن کر مسز مہدی پر انکشاف ہوا۔ انہوں نے شمائل کو دیکھا، پھر حارث کو، اور آخرکار حقیقت سمجھ آ گئی۔ انہوں نے گھبرا کر نگاہ ڈالی۔ یعنی تم شمائل ہو؟ شمائل نے بھائی کی طرف نظروں سے اشارہ کیا اور سر ہلایا۔ جی ہاں، میں اور حارث جڑواں ہیں۔ مسز مہدی وہ پیچھے ہٹی اور تقریباً گر پڑی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے حارث کو دوبارہ دیکھا۔ یعنی تمہاری ماں پروین ہے؟ تو پروین ہی حارث کی سگی ماں تھی۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے ثالث اور پروین واپس گھر آئے اور سیدھے اوپر کی منزل پر گئے۔ جیسے ہی ثالث نے دروازے پر کھڑے ایان اور جوئل کو دیکھا، اس کا دل بیٹھ گیا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور پکارا، دادی جان! مسز مہدی آہستہ آہستہ پلٹیں۔ جیسے ہی انہوں نے ثالث کو دیکھا تو چیخیں، ثالث! یہ تمہارے دو بچے ہیں؟ ثالث! مجھے معلوم ہے۔ مسز مہدی اچانک اس کے سامنے آئیں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
تم نے کیوں نہیں بتایا کہ مس اسمتھ ہی حارث کی ماں ہے؟ سالس نے پروین کی طرف دیکھا اور آہ بھری، یہ سب اسی کی خواہش پر چھپایا گیا تھا۔ اسی وقت ایان نے کہا، مسز مہدی، رات کافی ہو گئی ہے، اب جب کہ آپ نے حارث کو دیکھ لیا ہے، کیا آپ کو سالس کو واپس لے جانا نہیں چاہیے؟ یہ سن کر مسز مہدی ہکلا گئی، ایان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایان دیکھو، یہ سب غلط فہمی تھی، جو کچھ ہم نے کہا وہ گننے کے قابل نہیں ہے۔ اب جا کے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سالوں سے سالس نے ماں کا ذکر نہیں کیا تھا اور اب حقیقت کھل گئی تھی۔ مگر ایان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، کیوں نہیں گنیں گے؟ بات تو ہو چکی۔ مسز مہدی گھبرا کر بولی، کیسے گنی جا سکتی ہے؟ کیا ہم ایک محبت کرنے والے جوڑے کو توڑ ڈالیں گے؟ ایان نے مسکرا کے کہا، کیا آپ خود ہی اس شادی کے خلاف نہیں تھی؟ تو پھر کیوں زبردستی کی جائے؟ مسز مہدی عجلت سے بولی، اب میں راضی ہوں، 2 بچوں کی خاطر میری بات پر دھیان نہ دیں۔ ایان کا چہرہ سخت تھا۔ مسز مہدی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، چاہے اس کے پاس بچہ ہو، میری بیٹی کو اچھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مسز مہدی اور بےتاب ہوئی، وہ حارث کی ماں ہے، مہدی خاندان کے سوا اسے اور کون بیاہے گا؟ یہ الفاظ تو اور زیادہ گستاخانہ تھے۔ جیسے ہی وہ بولی، سالس گر جا، دادی جان۔ مسز مہدی فوراً چونکی، انہوں نے ایان کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ مہدی خاندان اتنا زبردست ہے کہ اگر میری بیٹی آپ کے گھر میں بیاہ نہ کرے تو باقی سب رشتے اس کے لیے بند ہو جائیں گے؟ یاد رکھیں، میری فیملی کھیل تماشا نہیں ہے، اگر یہ رشتہ نہ بھی ہوا تو میں ساری عمر اپنی بیٹی کا سہارا رہوں گا۔ مسز مہدی کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر ایان نے جوئل کی طرف دیکھا۔ جوئل، رات بہت ہو گئی ہے، مہمان کو رخصت کرو۔ جوئل فوراً سیدھا ہوا۔ مسز مہدی، براہ کرم۔ مگر جب دیکھا کہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا، مسز مہدی اور بھی غصے سے بھر گئیں۔ ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں، ہم خود جا رہے ہیں۔ سالس، حارث، شمائل سامان باندھو اور گھر چلتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا، پیچھے سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ مسز مہدی کے خیالات بالکل سادہ تھے۔ بچے ہمیشہ اپنی ماں کو سب سے زیادہ عزیز رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گی، اسے اس بات کی فکر نہیں رہے گی کہ پروین ان کے گھر کیوں نہیں آتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے کہنے کے بعد پیچھے سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو حارث اور شمائل انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ سالس کے ہونٹ سختی سے بند تھے۔ مسز مہدی دنگ رہ گئیں۔ سالس، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ بچے کو اٹھاؤ، دیکھو شمائل کو کتنی نیند آ رہی ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایان کی گہری آواز گونجی، مسز مہدی، ہم نے تو ابھی کہا تھا کہ شمائل کا مہدی خاندان سے کوئی تعلق نہیں، آپ صرف حارث کو لے جا سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی حارث بولا، میں نہیں جا رہا، میں اپنی ممی کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ مسز مہدی ششدر رہ گئی، وہ حیرت سے بولی، یہ دونوں تو مہدی خاندان کے بچے ہیں، ظاہر ہے میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ ایان نہایت روبدار لہجے میں بولا، کون سا مہدی خاندان؟ میری نواسی ہے، اس کی رگوں میں اسمتھ خاندان کا خون ہے۔ مسز مہدی نے گردن اونچی کر لی، ایان، میں جانتی ہوں کہ زمانہ بدل رہا ہے، مگر ہمارے امیر خاندان آج بھی نسل در نسل روایتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تمہاری بیٹی کو آخرکار بیاہنا ہی پڑے گا، ہمارے مہدی خاندان کے بچے کسی دوسرے کے گھر جا کر کیوں تکلیف اٹھائیں؟ ایان نے مسکرا کر کہا، کس نے کہا کہ میری بیٹی کہیں اور جا رہی ہے؟ میں تو اپنی بیٹی کے لیے داماد لا رہا ہوں، ویسے بھی میرا کوئی بیٹا نہیں، پروین ہی اسمتھ کارپوریشن سنبھالے گی۔ یہ کہہ کر اس نے جوئل کی طرف دیکھا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جوئل نے سیدھے کھڑے ہو کر جواب دیا، بالکل نہیں، چاہے پروین کارپوریشن سنبھال لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایان نے مسز مہدی پر نظریں جمائیں، سنا آپ نے؟ مسز مہدی ایان کے سامنے جیت نہ سکیں تو سالس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ سالس، تم کچھ کہو گے بھی؟ پھر آہستگی سے سرگوشی کی، سالس، اگر تم واقعی مس اسمتھ سے شادی کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ جھک جائے تو بچوں کو اپنے ساتھ لے چلو، میں یقین دلاتی ہوں وہ خود تمہارے پیچھے دوڑتی ہوئی آئے گی۔ یہ کہتے ہی سالس کی آنکھوں میں سردی اور بڑھ گئی۔ اسے تو کب سے معلوم تھا کہ اس کی دادی پروین کو پسند نہیں کرتی، وہ چاہتی تھی کہ عورت صرف گھر سنبھالے، بچوں کی پرورش کرے اور خاندان کے اندر ہی محدود رہے۔ لیکن پروین جیسی آزاد مزاج لڑکی کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ آج کی یہ آمد بھی دراصل حارث کو دیکھنے کا بہانہ تھا تاکہ پروین کی عزت کم کی جا سکے۔ سالس یہ کیسے ہونے دیتا؟ وہ جانتا تھا آج اگر وہ بچوں کو دادی کے ساتھ بھیج دے تو پروین کبھی آزاد نہ ہو سکے گی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، اور مسز مہدی کا بازو تھام کر آہستہ سے کہا، دادی جان چلیں۔ مسز مہدی چونک گئیں۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ ثالث نے سرد آہ بھری، یہ بچے تو پروین نے ہی جنم دیے ہیں، یہ صرف تبھی ہمارے ساتھ آئیں گے جب وہ خود اجازت دے گی۔ مسز مہدی نے پروین کی طرف دیکھا، مس اسمتھ کم از کم حارث کو ہی ہمارے ساتھ آنے دیں۔ پروین نے سر ہلایا، معاف کیجئے، یہ ممکن نہیں۔ اگرچہ شمائل کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی، لیکن حارث کو وہ ہرگز نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اب وہ اپنے بیٹے کی ہلکی سی آٹزم کے علاج کے لیے نازک مرحلے پر تھی، اسے کیسے مہدی خاندان کے حوالے کیا جا سکتا تھا؟ مسز مہدی چونک گئی۔ کیا اسمتھ خاندان واقعی ہمارے بچوں کو چھیننا چاہتا ہے؟ پھر ایان کی طرف مڑی۔ ایان، دونوں خاندانوں نے تو پہلے ہی رشتہ طے کیا تھا۔ پروین کا ثالث سے بیاہنا سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں؟ ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ ایان نے غرور سے مسکرا کر کہا، میری صحت اب زیادہ اچھی نہیں، مجھے نہیں معلوم کتنا زندہ رہوں گا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میری بیٹی کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ مسز مہدی کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، ثالث نے مضبوطی سے ان کا بازو پکڑا اور بات کاٹی۔ چچا ایان، جوئل، پروین، ہم چلتے ہیں۔ حارث اور شمائل کا خیال رکھنے کی زحمت آپ کو ہی دینی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے مسز مہدی کو نیچے اتار لیا۔ جب وہ جا چکے تو ایان نے طنزیہ ہنسی چھوڑی، کم از کم یہ لڑکا اپنی حد پہچانتا ہے۔ جوئل نے ثالث کے ساتھ اپنی دوستی کو یاد کرتے ہوئے کہا، جناب مہدی تو ٹھیک ہے، مگر مسز مہدی واقعی حد سے زیادہ ہیں۔ پھر اسے ڈر ہوا کہ کہیں پروین برا نہ مانے تو وضاحت دی، پروین جناب مہدی صرف مسز مہدی کو واپس لے جانا چاہتے تھے، تم زیادہ نہ سوچو۔ پروین نے زیادہ پرواہ نہ کی، اسے بس اتنا لگا کہ کانوں کو سکون مل گیا ہے، اب کھانے کے وقت کوئی اس پر گھورے گا نہیں، نہ ہی زیادہ کھانے پر طعنہ دے گا۔ وہ مطمئن ہو کر کمرے میں گئی اور ہلکا سا سٹریچ لے کر کہا، میں سمجھتی ہوں۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ایان نے جوئل کو اشارہ کیا، بتاؤ پروین کا ثالث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے پسند کرتی ہے؟ جوئل نے ناک پر ہاتھ پھیرا اور کہا، چچا ایان، یہ بھی مجھے عجیب لگتا ہے، پروین کا مزاج سب سے الگ ہے، وہ سب کے ساتھ سرد رویہ رکھتی ہے، حتیٰ کہ ثالث کے ساتھ بھی۔ مجھے تو اب تک کوئی خاص نزدیکی نظر نہیں آئی۔ سچ کہوں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ ایان نے سوچتے ہوئے سر ہلایا، تو پھر تم سمجھ گئے ہو؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ جوئل نے حیرت سے کہا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ ایان نے سنجیدگی سے کہا، ہم یہی کریں گے۔ جوئل نے بے بسی سے کہا، ٹھیک ہے۔ واپسی پر گاڑی میں مسز مہدی مسلسل ثالث کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن جب دیکھا کہ اس کا چہرہ اب بھی سیاہ تھا تو کھانسی لے کر بولی، ثالث، آج جو کچھ بھی ہوا وہ میری غلطی نہیں تھی، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ سارا جال ایان نے بچھایا۔ ثالث خاموش رہا۔ مسز مہدی نے دوبارہ کہا، ایسا مت کرو، اگر تم واقعی اس مس اسمتھ کو چاہتی ہو چاہتے ہو تو میں خود جاؤں گی اور اسے اپنے گھر بلاؤں گی۔ کیسا رہے گا؟ ثالث یہی تو چاہتا تھا۔ دادی ہمیشہ پروین کو نیچا دیکھتی تھی، تو اب وقت تھا کہ وہ جانے یہ شادی کتنی مشکل ہے۔ دوسروں کی بیٹیاں تو مہدی خاندان میں شادی کے لیے منتیں کرتی ہیں، اور یہاں اسے خود معافی مانگنی پڑے گی۔ اگلے دن صبح جب وہ تیار ہو کر نیچے اترنے لگا تو برینڈا بھاگتی ہوئی آئی، ثالث، بری خبر ہے، اسمتھ خاندان پروین کے لیے داماد چننے والا ہے۔ ثالث رک گیا جب اس نے یہ سنا، اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دادی جان، ماریسا کی دادی بڑے قدموں سے آگے بڑھ آئیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جتنا زیادہ اسمتھ خاندان ایسا کرے گا، اتنا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں فکر ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو پائے گی۔ ویسے بھی اگر وہ داماد چن سکتے ہیں تو ہم بھی تمہارے بھائی کے لیے دلہن دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ثالث نے دھیرے سے کہا، دادی جان، یہ ایک تنبیہ تھی۔ دادی جان کو اس پر غصہ آیا۔ ثالث، تم کسی عورت کے جادو میں نہ آؤ۔ میں نے سوچا اور سمجھا کہ حارث کو بہرحال واپس آنا چاہیے، آخر کار وہ تمہارا خون ہے،
اور اگلی نسل کا بہترین وارث بھی۔ میں اصل میں پریشان تھی کہ حارث کی ماں کا خاندان زیادہ اچھا نہیں، لیکن اب جب اسمتھ خاندان کا خون بھی شامل ہے تو یقیناً یہ اچھا ہوگا۔ جب دادی جان نے اب تک اپنی غلطی کو نہیں پہچانا تو ثالث نے نظریں جھکائیں اور کہا، دادی جان، اگر میں نے شادی کرنی ہے تو میں زندگی میں صرف اسی سے کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا لباس درست کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ دادی جان نے اس کی پشت کی طرف اشارہ کیا اور ماریسا سے کہا، سنو اسے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عورت کے قابو میں آ جائے؟ ماریسا نے اس پر کچھ نہ کہا لیکن مسکرا کر بولی، دادی جان، ثالث نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی جو وہ پوری نہ کر سکے۔ یہ سن کر دادی جان چونک گئیں۔ انہیں اپنے پوتے کی فطرت اچھی طرح معلوم تھی اور اب تو ان کی ناپسندیدگی بھی کم ہو گئی تھی۔ اگرچہ پروین گاؤں میں پلی بڑھی اور زیادہ پڑھی لکھی نہیں، مگر دادی جان یہ کمی برداشت کی جا سکتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ دو بچوں کی ماں ہے۔ دادی جان نے بھویں چڑھائیں، مجھے لگتا ہے یہ سب دکھاوا ہے، دیکھ لینا، کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آخرکار اس کی حیثیت عام نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ بوجھ بھی ہے۔ مستقبل میں اسمتھ کمپنی جوئل کے پاس ہوگی کیونکہ وہ جوئل کی سگی بہن نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد اس کی پوزیشن اسمتھ خاندان میں عجیب سی ہو جائے گی۔ زیادہ لوگ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کریں گے کہ اس کے شوہر بن سکیں۔ ماریسا نے فوراً کہا، دادی جان، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اسی لیے تو میں پروین کے گھر جا رہی ہوں تاکہ دیکھوں کون اندھا ہے جو آگے بڑھتا ہے۔ اور او نہیں، میرا مطلب ہے میں ثالث کے لیے نگرانی کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اونچی ایڑی کے جوتوں کی آواز کے ساتھ نیچے اتر گئی۔ دادی جان نے حیرانی سے دیکھا، اسمتھ خاندان میں شمائل وہ بہت چھوٹا ہے لیکن وہ خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ اگر مرد چھوٹا ہے تو وہ کمزور ہے، تم اسے نہیں رکھ سکتی۔ ماریسا نے تصویر اٹھائی اور دوسری دکھائی۔ یہ برا نہیں، اس کے ایپس ہیں۔ شمائل، لیکن ممی کو کتے کے بچے پسند ہیں، شکاری کتے نہیں۔ ماریسا نے بھویں سکیڑی، میرا بھائی کتے کا بچہ نہیں ہے نا؟ شمائل نے سر ہلایا، اسی لیے ممی کو وہ بہت عام لگتا ہے۔ ماریسا نے لمبی سانس لی، اس کا مطلب ہے میرے بھائی کا کوئی چانس نہیں۔ شمائل نے پھر سر ہلایا، جی ہاں، مجھے ہمیشہ لگا کہ ڈیڈی کا کوئی چانس نہیں۔ یہ سن کر حارث کے ہونٹوں کے کونے پھڑکے، لیکن اس نے دونوں کو کچھ نہ کہا۔ اس کے خیال میں ممی ڈیڈی کو دوسروں سے مختلف نظر سے دیکھتی ہے۔ جب پروین جاگی تو ڈرائنگ روم میں شور شرابہ تھا۔ کمرے کی موٹی دیواروں کے باوجود بھی اسے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے کچھ لمحے سوچا اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھوئے نیچے گئی تو وہاں 6 مرد بیٹھے تھے، زیادہ تر 20 سے 30 کی عمر کے، کوئی نرم مزاج، کوئی سنجیدہ، کوئی خوش شکل، ہر طرح کے۔ ماریسا اور شمائل بڑے فخر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پروین، آؤ ذرا ان مردوں کو دیکھو۔ شمائل نے چھاتی پھیلائی، ممی، میں نے تو سارا دن اپنا گیم بھی نہیں کھیلا، صرف یہ لڑکے دیکھنے میں آنٹی کا ساتھ دیا۔ پروین نے بے دلی سے ایک سلائس اٹھائی اور کھاتے ہوئے سب کو دیکھا، پھر ماریسا سے بولی، اگر تمہیں بوائے فرینڈ ڈھونڈنا ہے تو وہ مہدی مینر میں کرو، اسمتھس میں نہیں، یہاں آنا مناسب نہیں۔ ماریسا نے ہاتھ ہلایا، نہیں، یہ سب تمہارے لیے ہیں، شمائل اور میں تو بس دیکھنے میں مدد کر رہے ہیں۔ پروین کے ذہن میں سوالیہ نشان ابھرا، میرے لیے؟ وہ کچھ لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر بولی، مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں۔ ماریسا نے کہا، نہیں، یہ سب انکل ایان نے تمہارے لیے داماد منتخب کرنے کے لیے بلائے ہیں، تم کسی کو بھی چن سکتی ہو۔ پہلے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جیمز ہے، اس کا خاندان الیکٹرانکس میں ہے، برا نہیں ہے یہ۔ وہ سب کا تعارف کروانے لگی تو پروین نے فوراً روکا، بس۔ پھر اس کی بادامی آنکھوں نے سب کو گھورا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، براہ کرم سب لوگ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی۔ اسے ابھی اپنے ماسٹر ڈاکٹر زیب کی کتابیں دیکھنی تھی، خوبصورت مردوں کو دیکھنے کا وقت کہاں تھا۔ لیکن تبھی ایک آواز آئی، مس اسمتھ۔ پروین رک گئی، پیچھے مڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک تقریباً 30 سالہ شخص آگے بڑھا، اس نے سرمئی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ بولا، میں بلین جوناس ہوں، امید ہے آپ مجھے یاد رکھتی ہیں۔ پروین تھوڑا چونکی، ہاں، وہ اسے جانتی تھی، وہ ایک عالمی شہرت یافتہ سرجن تھا۔ ایک بار وہ دونوں ایک مریض کے سلسلے میں سیمینار میں ملے تھے۔ اس نے سر ہلایا، تم یہاں کیوں ہو؟
विलियन मुस्कुराया। मैं असल में एक मेडिकल केस पर बात करने आया था, मगर मुझे अंधा डेट समझकर पकड़ लिया गया। परवीन: अच्छा, मैं अभी फारिग नहीं हूँ। ब्लेन खफा ना हुआ लगता है, वो पहले ही उसके मिजाज से वाकिफ था। वो मुस्कुरा कर बोला, जी हाँ, मुझे मालूम है, आपके पास मेरा नंबर है, जब भी फारिग हूँ राब्ता करें। ठीक है। परवीन ऊपर चली गई। ये तो महज एक छोटा सा वाकया था। परवीन ने इस पर ज्यादा ध्यान न दिया, लेकिन दोपहर को इसे अचानक ट्रूमैन बेल का पैगाम मिला, वो शो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है शुरू होने वाला है। परवीन अभी हैरान ही थी कि फोन बजा। ये कॉल पाशा खानदान से थी। इसने इसने उठाया तो दूसरी तरफ से जावर की आवाज आई, परवीन, क्या तुम बिलियन जोनास नाम के सर्जन को जानती हो? परवीन के होंठ बिंच गए। क्यों? जावर की आवाज सख्त थी। अब इसने न्यूयॉर्क के तमाम हकीमों को चैलेंज दिया है। इसका कहना है कि हिकमत सब जाली है और जदीद मेडिकल ही असल इलाज है, और इसने कहा है कि ये सब इसकी अच्छी दोस्त परवीन की तरफ से है। लोगों ने देखा वो आज स्मिथ के घर से निकला था, और अब सब समझ रहे हैं कि ये चैलेंज तुम्हारी तरफ से है। परवीन ने भवें सिकेड़ी। मैंने इसे नहीं भेजा। जावर ने गहरी सांस ली, लेकिन अब सब यही मान रहे हैं। शायद अब ये वजाहत देना देर हो चुका है। परवीन परेशान हो गई। इसने चैलेंज कैसे दिया? जावर ने कहा, इसके पास चंद मरीज हैं, और हिकमत के पास भी चंद मरीज हैं। इसने कहा है, देखते हैं इलाज हकीम कर पाते हैं या जदीद मेडिकल। इस तरह फैसला होगा कि कौन बेहतर है। परवीन: जदीद मेडिकल सिर्फ अलामतों को काबू करता है, मगर जड़ को नहीं। हिकमत जड़ पर असरअंदाज होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुआवजना कैसा? वो सोच ही रही थी कि जावर ने फिर कहा, और तो और इसने सीधा डॉक्टर जेब को चैलेंज किया है। डॉक्टर जेब अब बूढ़े हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने अपने शागिर्द को ये चैलेंज कबूल करने को कहा है। परवीन